اب ہے حصہ چہارم کا اگلا چیپٹر قطعات۔ قطعات میں ہمارے پاس پہلے ہیں مرزا محمود سرحدی اور پھر احمد ندیم قاسمی۔ پہلے ہم پڑھیں گے مرزا محمود سرحدی۔ مرزا محمود سرحدی کے متعلق پروفیسر شرر نعمانی اپنے ایک مضمون علاقہ سرحد میں اردو میں لکھتے ہیں کہ محمود اپنے ذہن و فکر کی ساری شوخیاں اپنے کلام میں لیے ہوئے ہیں۔ ان کا فنی شعور پختہ ہے اور ان کا کلام سن کر حیرت ہوتی ہے کہ سرحد جیسے دور افتادہ علاقہ میں اکبر الہ آبادی کے رنگ میں اتنا کامیاب شاعر کیسے پیدا ہو گیا۔ یہ لیا گیا ہے یہ مشمولہ پاکستان میں اردو مرتبہ محمد طاہر فاروقی خاطر غزنوی صفحہ نمبر 136 سے لیا گیا ہے یہ پیراگراف۔ اکبر سرحد مرزا محمود سرحدی کی شاعری 20ویں صدی کے پرآشوب دور کی ایک یادگار ہے۔ یہ زمانہ بے چینی، انتشار اور انقلابی تبدیلیوں کا تھا۔ اس دوران 2 عالمی جنگیں لڑی گئیں۔ برصغیر میں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں۔ دنیا کی وحدت پارہ پارہ ہونے کے ساتھ انسانیت کو سرمایہ داری و اشتراکیت کے 2 خانوں میں بانٹ دیا گیا۔ نظریاتی اور طبقاتی کشمکش نے انسانوں کے حیات مستعار کو مزید تلخ کر کے رکھ دیا۔ صوبہ سرحد نے اردو ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں باغ اردو کی آبیاری کے لیے صوبہ سرحد کے ادیبان نے اپنا خون بہانے کو ہمیشہ قابل فخر سمجھا ہے۔ اس خطے نے قومی زبان کی ترویج و ترقی میں جو کردار ادا کیا ہے اس کا ایک زمانہ معترف ہے۔ نثر اور خاص کر مزاحیہ نثر میں پطرس بخاری کے پایہ کا مزاح نگار اسی زرخیز مٹی کے بطن گیتی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، مگر طنزی و مزاحیہ شاعری کا میدان عرصہ دراز تک کسی ایسے شاہسوار کا منتظر رہا جس کو پا کر وہ اپنی خوش قسمت پر ناز کر سکے۔ جب نوجوان شعراء نے مزاحیہ شاعری کے ستاروں پر کندھے ڈالنے کی کوشش کی تو ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی، لیکن ناکامی کا سلسلہ زیادہ عرصہ تک نہ چل سکا اور سرحد کے شاعروں میں مرزا محمود سرحدی کے نام سے ایک ایسا آفتاب نمودار ہوا جس کے اجالے میں یہ صنف ادب مکمل طور پر جگمگا اٹھا۔ صوبہ سرحد میں ظرافت و مزاحت کی اس پگڈنڈی کو ایک شاہراہ میں تبدیل کرنے والا نامور شاعر مرزا محمود سرحدی تھا، جس نے چند غزلیں روایتی انداز میں کہنے کے بعد جلد ہی اپنے قبلہ درست کر کے طنز و مزاح کی پرپیچ وادی کی طرف رخ موڑ لیا۔ مزاحیہ شاعری کی باقاعدہ روایت مرزا محمود سرحدی سے فروغ پاتی ہے۔ وہ سرحد کے پہلے باقاعدہ شاعر ہیں۔ انہی کی بدولت یہاں طنزیہ و مزاحیہ شاعری کو فروغ نصیب ہوا۔ مرزا محمود سرحدی کی شاعری کے موضوعات: ہر شاعر اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے۔ مزاح نگاری جب اپنے عہد کی ناموریوں کو دیکھتا ہے تو اس کا اثر قبول کرتا ہے اور پھر مختلف ذرائع سے طنزیہ و مزاحیہ پیرایوں میں وہ معاشی ناہمواریاں جو ان کے معاشرے سے جونق بن کر چمٹی ہوئی ہوتی ہیں بیان کرتا ہے۔ مرزا محمود سرحدی جس عہد میں جی رہے تھے اس عہد میں سماج کو لاتعداد عارضے لاحق تھے۔ چونکہ مرزا ایک حساس دل و دماغ لے کر پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کی سماجی آرزوؤں نے بالکل جلدی پر تیم کا کام کر دیا۔ خود ان کے ذاتی حالات ابتر تھے اور وہ روزگار و رزق کے حصول کے چکر میں زندگی بھر سرگرداں تھے، اس لیے ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں ان کا پورا عہد بول رہا ہے۔ وہ سب کچھ جو اس زمانے میں موجود تھا تمام کے تمام سرحدی کی شاعری کی موضوعات ہیں۔ ان موضوعات میں آزادی سے محبت و غلامی سے نفرت، انگریزی تہذیب و معاشرت پر کڑی تنقید، عورت کا انگریزی تعلیم کی طرف رجحان اور مذہبی تعلیمات سے دوری اور تہذیب و ثقافت سے بیگانگی وغیرہ اہم ہیں۔ انگریزی تہذیب و تمدن، یہ ان کے موضوعات میں پہلا ہے۔ انگریزی تہذیب و تمدن۔ محمود سرحدی نے انگریزی تہذیب و تمدن پر کڑی تنقید کی اور اپنے اہل وطن کو اس سے بچنے کی تلقین کی۔ لوگوں کے ذہنوں پر انگریزی تہذیب کے اثرات محسوس کر کے انہوں نے اپنے قلم کو اس کے خلاف استعمال کیا
انہوں نے لوگوں کو غلامی کے احساس سے باخبر کیا اور انہیں عظمت ماضی کی یاد دلا دی۔ خدا جانے ہم ہندوستانی کیوں وہ کہتے ہیں، ہماری ساکھ انگریزی ہماری روح سرکاری۔ غلامی کا سبق دہرانے والا جانتا بھی ہے، تیرے اجداد نے کی ہے جہانگیری جہانداری۔ تحریک آزادی ہند کے دوران انگریزوں کے خطابات واپس کرنے کی مہم چلی تاکہ تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے انگریز حکمرانوں پر اخلاقی اور سیاسی دباؤ ڈالا جائے۔ چنانچہ اکثر خطاب یافتہ افراد نے وطن کی محبت اور عوام کی خواہش کے مطابق اس پر عمل کیا، مگر بعض نفس پرستوں کے لیے خطابات کا واپس کرنا کڑوی گولی نگلنے کے مترادف تھا۔ سرحدی ان کو اس طرح یاد کرتے ہیں: جن کو آتے ہیں غلامی میں حضوری کے مزے، ترک کر دیں گے خطابات بڑی مشکل سے، ہوش میں خانے کے دروازے پہ آتا ہو جسے، چھوڑ دیں گے وہ خرابات بڑی مشکل سے۔ سرحدی غلامی کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کر کے وہ کہتے ہیں کہ اگر غلامی کے عوض جتنی بھی آسائشیں عطا کی جائیں انہیں نہیں لینا چاہیے تاکہ آزادی کی راہ ہموار ہو سکے۔ جو کچھ بھی ہو غلامی کی لعنت نہ کر قبول، جنت بھی ہو گر تو یہ جنت نہ کر قبول۔ نمبر 2، انگریزی تعلیم۔ سرحدی کا خیال ہے کہ انگریزی تعلیم اخلاقی لحاظ سے ہمیں پست اور اپنی روایات سے دور لے جا رہی ہے۔ یہ تعلیم انسانوں کو خانوں میں تقسیم کرتی ہے اور تفرقے پیدا کرتی ہے۔ ادھر تعلیم بڑھتی جا رہی ہے آئے دن جتنی، ادھر اخلاق میں اتنی ہی پستی ہوتی جاتی ہے۔ انگریزی پڑھ کے لڑکیاں بے باک ہو گئیں، دھوئی گئیں وہ اتنی کہ بس پاک ہو گئیں۔ تیسرا نمبر، بے پردگی۔ مرزا صاحب کے ہاں بے پردگی کے خلاف بھی شدید احتجاج موجود ہے۔ بے پردگی جس طرح اخلاقی پستی کو جنم دیتی ہے، اس سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: سنا ہے اپنے عزیزوں سے پردہ کرتے ہیں، جو غیر ہو تو کوئی شرم ہے نہ پردہ ہے۔ ابھی تو عورتوں کے بال کٹوانے کے دن آئے ہیں، بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ ان کے سر بھی منڈ جائیں۔ مرزا کے ہاں ریشمی برقعے سے گلہ ہے کیونکہ اس میں چہرے کے خد و خال صاف نظر آتے ہیں۔ ریشمی برقع اوڑھنے والے، کس طرح تجھ کو پردہ دار کہوں، مجھ سے پوچھے اگر کوئی تو اسے دست قدرت کا شاہکار کہوں۔ نمبر 4، دیسی انگریزی۔ سرحدی کے ہاں دیسی انگریزوں پر بھی لعن طعن کی گئی ہے۔ ایسے ہندوستان جو انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں، انگریزی زبان بولتے ہیں اور تہذیب یافتہ کہلاتے ہیں، سرحدی ان کے خلاف صدائے احتجاج اس طرح بلند کرتے ہیں: ہم غریبوں سے آپ کیوں صاحب مفت کے جھگڑے مول لیتے ہیں، آپ کی طرح سے تو انگریزی خانصابے بھی بول لیتے ہیں۔ نمبر 5، سامراجیت کے خلاف بغاوت۔ معاشرتی ناموریوں اور سماجی لوٹ کھسوٹ کو روا رکھنے والے نام نہاد لٹیروں کا جو رہبری کا لبادہ اوڑھ کر اور آزادی کا فریب دے کر عوام کا استحصال کرتے ہیں، سرحدی نے انہیں اس طرح آئینہ دکھایا ہے: یوم آزادی ہے اور ہم ہر طرح ہیں آزاد، بیٹھ جائیں جس جگہ کوئی اٹھا سکتا نہیں، خواہ بھوکے ہیں تو کیا ہم خواہ ننگے ہیں تو کیا، بادشاہی پر ہماری حرف آ سکتا نہیں۔ آزادی و جمہوریت کے نام پر جس طرح پاکستان کے مخصوص طبقے کے چند خاندانوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر کے ناجائز مفاد اٹھایا ہے، اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ انہی وزیروں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے خوب لوٹا۔ مرزا وزارت کو پھندہ کہتے ہیں: تیری دانست میں وزارت ہے، میری دانست میں یہ دھندہ ہے، سب کی گردن میں ٹھیک آتا ہے، یہ ایک ایسا عجیب پھندہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔
ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ سامراجیت کے خلاف بغاوت، پیج نمبر 203۔ معاشرتی ناہمواری اور سماجی لوٹ کھسوٹ کو روا رکھنے والے نام نہاد لٹیروں کو جو رہبری کا لبادہ اوڑھ کر اور آزادی کا فریب دے کر عوام کا استحصال کرتے ہیں، سرحدی نے انہیں اس طرح آئینہ دکھایا ہے۔ یوم آزادی ہے اور ہم ہر طرح آزاد ہیں، بیٹھ جائیں جس جگہ کوئی اٹھا سکتا نہیں، خواہ بھوکے ہیں تو کیا، ہم خواہ ننگے ہیں تو کیا، بادشاہی پر ہماری حرف آ سکتا نہیں۔ آزادی و جمہوریت کے نام پر جس طرح پاکستان میں مخصوص طبقے کے چند خاندانوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر کے ناجائز مفاد اٹھایا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ انہی وزیروں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے خوب لوٹا۔ مرزا وزارت کو پھندہ کہتے ہیں۔ تیری دانست میں وزارت ہے، میری دانست میں یہ دھندا ہے، سب کی گردن میں ٹھیک آتا ہے، یہ ایک ایسا عجیب پھندا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر شاعروں کو حکمران، سیاستدان اور بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار وطن دشمن قرار دے کر جیل بھیج دیتے ہیں۔ دراصل وطن کے سب سے بڑے دشمن یہی لوگ ہیں، لیکن انہیں پکڑنے والا نہیں۔ مرزا نے اس تلخ حقیقت کو یوں بیان کیا ہے: تم جنہیں رہزن سمجھتے ہو، جیل خانوں میں سڑ رہے ہیں آج، یہ بتاؤ کہ کیا کہو گے انہیں جن کے ہاتھوں سے لٹ رہا ہے سماج۔ سرحدی نے مغربی تہذیب کے ایک اور لازمی جز شراب کو بھی نہیں بخشا اور اسے بھی اپنے طنز کے تیروں کا نشانہ بنایا ہے۔ حرام ہے میرے مذہب میں بادہ خواری بھی، میں جانتا ہوں یہ تخریب کی نشانی ہے، خبر نہیں میری مجبوریاں تجھے زاہد، میں کیا کروں گی یہ تہذیب کی نشانی ہے۔ نمبر 3، مزدور کسان طبقہ کی حمایت۔ سرحدی کے ہاں مزدور کسان طبقے کی حمایت ملتی ہے۔ جب معاشرے میں عدم توازن ہوتا تو معاشرہ زوال کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ چونکہ مرزا کے ذاتی حالات بھی خراب تھے، اس لیے جب وہ ذاتی تجربات کی بٹی میں پھنس گیا تو ان کی بات میں تاثیر پیدا ہوئی۔ اسی تاثیر کو انہوں نے مزدور کی حمایت میں استعمال کیا۔ غریبوں کی قسمت میں مزدوریاں ہیں، عجب تیری قدرت کے ہے کارخانے، رحم اس مزدور کی حالت پہ اے سرمایہ دار، فکر ہے جس کو سحر ہونے سے شام پہلے کی۔ الیکشن کے زمانے میں جب غریب اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے تو اس کا نقشہ مرزا اس طرح کھینچتے ہیں۔ نوٹ لے کر جو ووٹ دیتے ہیں، ان فقیروں کو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے جنس کی صورت، آدمی کس طرح سے بکتا ہے۔ نمبر 4، رشوت۔ اکثر بڑے افسر رشوت لیتے ہیں اور ملک و قوم کی تقدیر کو تاریکیوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ ایسے افسر حقداروں کا حق مار کر بڑی رقمیں، لمبی گاڑیاں اور عالیشان کھوٹیاں بنا لیتے ہیں اور نہ صرف ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں بلکہ میرٹھ کی دھجیاں بھی اڑا دیتے ہیں۔ حقیقت کی تجھ کو خبر ہی نہیں، نہ جا ان کے ظاہر پہ میرے پر بھی، کمائی پہ رشوت کی اکثر بنے ہیں وہ گھر جن پہ لکھا ہے من فضل ربی۔ نمبر 5، شاعر پہ طنز۔ سرحدی نے جہاں معاشرے کے دوسرے طبقوں کا طنز کا نشانہ بنایا، وہاں اپنی برادری یعنی شاعروں کو بھی نہیں بخشا۔ وہ لیڈر اور شاعر دونوں کو گراتے ہیں،
گردانتے ہیں، کیونکہ دونوں اپنی تعریف سننے کے دیوانے ہیں اور صرف گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں۔ جو جھوٹ کہہ کے داد بھی چاہے تو جان لو، لیڈر اگر نہیں ہے تو شاعر ضرور ہے۔ لیکن اکثر اوقات اہل قلم مالی لحاظ سے خراب ہوتے ہیں۔ سرحدی فرماتے ہیں، میرے محبوب ضد نہ کر، اتنی یہ جہالت خراب ہوتی ہے، تجھ کو معلوم ہے کہ شاعر کی مالی حالت خراب ہوتی ہے۔ نمبر 6، محبت کے دو چار سخت مقامات میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب سرمایہ دارانہ نظام اور محبت آپس میں متصادم ہوتے ہیں۔ ہمارے ادب میں اس رجحان کے متعلق کافی مواد موجود ہے۔ سرحدی نے بھی اس متعلق کہا ہے، محبت کا معیار ہے آج دولت، مہیا کروں اب کہاں سے خزانے۔ نمبر 7، آٹا۔ مرزا محمود سرحدی کی شاعری پر اس کے ذاتی حالات کا اثر نمایاں ہے۔ وہ جس طبقے میں رہے، اس کے مسائل بہت اچھی طرح بیان کیے ہیں۔ مفلس کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ روٹی اور آٹے کا ہوتا ہے۔ مرزا نے اس کے متعلق اس طرح فرمایا ہے، ناقص آٹے پہ احتجاج نہ کر، یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے، غیر ممکن ہے اس کا حل محمود، یہ بھی کشمیر کا معاملہ ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے محمود سرحدی کی شاعری میں طنز و مزاح کی قسمیں۔ پہلا ہے خالص مزاح، نمبر 2 طنز، نمبر 3 تحریف نگاری۔ پہلا ہے خالص مزاح۔ خالص مزاح فی البدیہہ اور برجستہ ہوتا ہے۔ صرف صورت، واقعہ یا انسانی کمزوریاں ہی ہنسی کا محرک نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سرچشمہ ہمدردی، بیان میں گلاوٹ اور زبان میں لوچ و لچک بھی ہوتا ہے۔ خالص مزاح اس وقت ابھرتا ہے جب ملک میں آسودگی کا دورہ ہو، سماج میں مثبت قدروں کی پذیرائی ہو اور افراد علم و شائستگی سے بہرور ہوں۔ اگر اس کے برعکس صورتحال ہو تو مزاح سے آگے طنز، ہجو اور استہزاء کا باب کھل جاتا ہے۔ مرزا محمود سرحدی کے ہاں خالص مزاح کے بہت سے نمونے ملتے ہیں۔ اب کفن کے لیے بھی ایک شعر ہے، اب کفن کے لیے بھی پرمٹ ہیں، اب وہ آرائش لباس کہاں، جانتے ہو کہ چینی مہنگی ہے، میری باتوں میں اب مٹھاس کہاں۔ اس قسم کا مزاج جو شاعر اپنی ذات کا نشانہ بنا کر پیش کرتا ہے، سب سے بلند اور اعلیٰ پایہ کا خود برداشتہ مزاح ہے، لیکن اس کے اظہار کے لیے نہ صرف بڑے دل گردہ کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ مضبوط قوت ارادی کی بھی۔ مرزا کی مزاحیہ کاوشوں میں ایسی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں، جن میں آواز تھی میرے دل کی، وہ بطور یادگار رہے، لیکن اے دوست بارہا میں نے پیٹ کے واسطے بھی شعر کہے۔ طنز مرزا محمود سرحدی کا ہتھیار ہے جو وہ آخری حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ طنز کو ایک طرح کی تنقید اور عمل جراحی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بے دردانہ قسم کی تنقید ہوتی ہے۔ مرزا محمود سرحدی کے ہاں طنز کا وہ پہلو زیادہ ہے جو جذبات کی گہرائی اور اس کی تاریخی، اخلاقی، سماجی اور ادبی بصیرت کا ترجمان ہے۔ وہ طنز کو جذبات کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس کی گہرائیوں میں ڈوب کر انسانی سطح محرکات سے بچتا ہوا ایسے سال پر جا پہنچتا ہے جہاں ہوا کی تیز جھونکوں سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس کا طنز زندگی کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔ میں نے ایک دختر ملت سے یہ ایک روز کہا، حسن اپنے کی نہ اس طرح سے رسوائی کر، ہنس کے کہنے لگی اقبال نے فرمایا، پردہ چہرے سے ہٹا انجمن آرائی کر۔ جب معاشرے میں رجعت پسندی، زوال پذیری، اعلیٰ اخلاقی قدروں کی پامالی اور سماجی استحالی قوتیں ملک و قوم کو گہرے غار میں دھکیلنے پر تلی بیٹھی ہوں تو ایسی ابتر و انشار کیفیت میں ایک طنز نگار ہی معاشرے کے توازن کو واپس لا سکتا ہے۔ مرزا محمود سرحدی کے ہاں گہرے اور تھیکے طنز کی بجائے شگفتہ طنز کا استعمال زیادہ ہے۔ ہمارے ملک کے ہسپتال پر وہ
اس طرح طنز کرتے ہیں: یہ میل نرس، یہ جا رو کش، یہ چوکیدار، بلائے جاں ہیں مریضان ناتواں کے لیے، روش کو دے کے ان کی یہ کہنا پڑتا ہے، بہانہ چاہیے ایک مرگ ناگہاں کے لیے۔ نمبر 3، تحریف نگاری۔ یہ بھی مزاح کی ایک قسم ہے جو کسی شعر میں رد و بدل کر کے پیدا کی جاتی ہے۔ سرحدی کے ہاں تحریف نگاری سے بھی مزاح پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں موجود ہیں، خاص کر علامہ اقبال کے اشعار میں ان کی تحریف نگاری لاجواب ہے۔ انہوں نے اقبال کے فلسفہ خودی کو یوں بیان کیا ہے: ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائی، ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ مرزا کی مزاحیہ شاعری کے موضوعات کا کوئی انت نہیں، جتنی زندگی وسیع ہے۔ ایک اور جگہ اقبال کی ترکیب مرگ مفاجات کو اس طرح خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے: گر کسی کے کسی طور بدلتے نہیں حالات، غیروں کے بھروسے پہ کہاں تک گزر اوقات، جینا ہے تو شاہین کی طرح جی کے جہاں میں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مرزا غالب نے بہت پہلے کہا تھا: ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن محمود سرحدی زبان کے علاوہ سمع و بصر سے بھی بہرور ہیں، مگر عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ ان کو کام میں نہ لا جائے، کیونکہ آج اسی میں ہے عافیت، ورنہ آنکھ رکھتے ہیں کان رکھتے ہیں، جیل خانہ ہے ان کا صدر مقام، جو بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ کا قول ہے کہ سچی بات سب سے زیادہ ظریفانہ ہوتی ہے۔ اس قول کی روشنی میں دیکھا جائے تو محمود سرحدی نے اپنی شاعری میں سچ و صداقت کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ وہ سچ کو کسی فلسفے کی شکل میں منطقی حوالوں سے پیش نہیں کرتے، بلکہ ان کی صداقت تو واقعیت اور مشاہدے پر مبنی ہے۔ محمود سرحدی صوبہ سرحد میں مزاحیہ شاعری کا امام ہے۔ اکبر الہ آبادی خود انگریزی سرکار کے ملازم تھے، اس لیے انہوں نے شاہد مانی کو ظرافت کا لبادہ پہنانا ضروری سمجھا۔ مرزا غالب کو بھی باد و ساغر کے بغیر مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور اقبال کو تو یہ تک کہنا پڑا کہ چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں۔ چنانچہ اس طرح کے حالات میں مرزا محمود سرحدی نے بھی کبھی بھی ظرافت کی اوٹ سے اپنا مدعا بیان کیا اور کبھی نتائج کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر براہ راست نشانہ لیا اور ہر جگہ کامیابی حاصل کی۔ مرزا کے موضوعات میں اتنی ہی وسعت ہے، یہ کہنا درست ہوگا کہ مرزا کا موضوع انسان ہے، اور اس کی شاعری ٹیڑھی میڑے راستوں پر چلنے کی بجائے سیدھی شاہراہ حیات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ان کی باریک بینی سے معمولی کجروی بھی چھپ نہیں سکتی، اور یہی چیز ان کی شاعری کو عافیت عطا کرتی ہے۔ ان کے متعلق فارغ بخاری لکھتے ہیں: مرزا محمود سرحدی بے بہا شاعر تھا، یاروں کا یار تھا، لیکن بڑا جذباتی اور زود رنج واقع ہوا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے احمد ندیم قاسمی، قطعات رمجھم۔ احمد ندیم قاسمی اردو ادب میں اپنے فکر و فن کے لحاظ سے ایک عظیم فنکار اور معمار کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت اور پہچان کے کئی حوالے ہیں۔ وہ بین الاقوامی شعر کے حامل ادیب ہیں۔ ان کی شہرت کو بقائے دوام عطا کرنے میں ان کی افسانہ نگاری، شاعری، صحافت، تنقید اور تصنیف و تالیف نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ حفیظ جلندھری نے کہا تھا: تکمیل فن میں حفیظ کا جو حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ لیکن احمد ندیم قاسمی کا تشکیل و تعمیر فن میں حصہ نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ انہوں نے صرف افسانہ نگاری اور شاعری کے ذریعے عوام الناس کی ابتری دور کر کے معاشرے کی بہتری کے لیے آواز بلند کی، بلکہ فنون
جیسے عالمی معیار کے جریدے کا اجرا کر کے نئے آنے والے شاعروں اور ادیبوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کی جو آج نہ صرف ملک کے طول و عرض میں جذبات سالہ کی ترویج و ترقی میں مصروف ہیں، بلکہ اردو زبان کو دنیا کی تیسری بڑی زبان بنانے میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اس لیے ندیم قاسمی اردو ادب میں ایک شجر سایہ دار یاد بستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت ایک ایسی حویلی کی مانند ہے جس میں ادب اردو کے بھولے بھٹکے مسافر قیام کر کے فن کے اسرار و رموز سے واقفیت کے علاوہ شہرت و مقبولیت کے راز تک جان لیتے ہیں۔ غلام قادر آزاد اپنے ایک مضمون ندیم ایک آفاقی شاعر میں احمد ندیم قاسمی کے بارے میں فرماتے ہیں: انسانوں کے درمیان اجنبیت کا ہر نشان ان کے نزدیک کفر ہے۔ وہ ہر اس قلعہ کو مسمار کر دینا چاہتا ہے جس میں انسانی روح اور ضمیر قید ہے، اور انسان کو رنگ، نسل، مذہب اور ملکوں کے حوالے سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا شمار اردو شاعری کے ان گنے چنے شعراء میں کیا جاتا ہے جن کی شاعری نے ادب اور معاشرے کے رشتے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی سعی کی ہے۔ ان کی شاعری میں 20ویں صدی کی تیسری دہائی کی عالمی کساد بازاری اور فاشنزم کے فتنے کے خلاف رد عمل نے ترقی پسندانہ خیالات کی آبیاری میں مدد دی ہے۔ رمجم کے قطعات، یہ اگلا ٹاپک ہے۔ رمجم کے قطعات شکل و حیت کے اعتبار سے قطعہ غزل جیسا ہوتا ہے، لیکن قطعہ میں مطلع نہیں ہوتا اور پہلے دو اشعار کے دونوں مصرے قافیے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، اور ہر حیت کے آخری مصرے کا قافیہ وہی ہوتا ہے جو پہلی بیت کے دوسرے مصرے کا ہوتا ہے۔ جدید اردو شاعری کا مصرف عبدالقادر سروردی قطعہ کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: قطعہ کے لفظی معنی کاٹے ہوئے کے ہیں، لیکن اصطلاح میں قطعہ نظم کی اس صنف کو کہتے ہیں جو غزل یا قصیدے سے کاٹا ہوا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ اس میں قافیے کی ترتیب وہی ہوتی ہے جو غزل یا قصیدے کی ہے، لیکن اس میں مطلع نہیں ہوتا، اس میں ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ قطعہ کا موضوع غزل اور قصیدے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ قدیم شاعری میں سب سے زیادہ غیر رسمی موضوع اگر کسی صنف کا ہے تو وہ قطعہ ہے۔ اس میں کسی خاص موقع کا بیان، کسی شے کی تعریف، کوئی نصیحت یا حکمی اور اخلاقی نکتہ آزادی کے ساتھ مربوط نظم کیا جاتا ہے۔ شاعر جب کوئی طویل نظم لکھنا نہ چاہے تو اپنے افکار کو قطعے کے لحاظ سے لباس میں ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کی حیثیت سے اگرچہ غزل اور نظم نے ندیم قاسمی کی شہرت میں بے پناہ اضافہ کیا، لیکن ان کے قطعات میں بھی ان کا فن خوب نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سماجی زندگی کے تمام اچھے اور برے رنگ مختلف حوالوں سے ان میں موجود ہیں۔ قاسمی کی قطعہ نگاری کے مختلف رنگ اور حوالے ان کے مجموعہ کلام رمجم کے صفحات پر بکھرے پڑے ہیں۔ رمجم ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے جو 1941 میں پہلی مرتبہ دھڑکنے کے نام سے منظر عام پر آیا۔ رمجم کے قطعات کے بارے میں ڈاکٹر تاثیر رمجم کے پیشنامہ میں لکھتے ہیں: ان قطعات میں ندیم نے ایک نیا ادبی تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے شاعری اور افسانہ کو یکجا کر دیا ہے۔ ہر قطعہ ایک نظم بھی ہے اور ایک مستقل افسانہ بھی، گویا پرانی غزل اور نئی نظم کا امتزاج ہے۔ جس طرح غزل کا ہر شعر ایک مکمل اور مستقل حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح ہر قطعہ اپنی جگہ قائم و ثابت ہے، مگر تمام قطعات مل کر ایک نظم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ رمجم کے قطعات ندیم قاسمی کے شاعرانہ شخصیت کے آئینہ دار ہیں۔ ان میں پنجابیت اور ہندوستانیت کے علاوہ انسانیت کا جوہر موجود ہے، اور یہی وصف شاعری اور ادب کی جان ہے۔ موضوعات کے لحاظ سے یہ قطعات کئی حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ جس زمانے میں ندیم کے یہ قطعات لکھے گئے ہیں وہ زمانہ برصغیر پاک و ہند ایک نہایت ہی پرآشوب زمانہ تھا۔ قدیم و جدید کی کشمکش کے بعد ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں عروج پر تھیں۔ غلام ہندوستان آزادی کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہو کر آزادی کے لیے انگڑائی لے رہا تھا۔ انقلاب روس نے دبے کچلے عوام کو امیدواروں کا سنہرا خواب عطا کیا تھا۔
معاشرے میں شکست و ریخت اور اخلاقی و سماجی توڑ پھوڑ جاری تھی۔ ادبی دنیا میں انگارے کی اشاعت اور 1935 کی ترقی پسند تحریک کے علاوہ حلقۂ ارباب ذوق کی چھتری تلے راشد اور میرا جی وغیرہ سماجی انصاف آزادی اور نقش کوہن کو نیست و نابود کرنے کا درس دے رہے تھے۔ اقبال اور جوش کے علاوہ فیض احمد فیض کی غم جاناں اور غم دوران سے مملو نغمات فضائے ادب کے بے کران آسمان پر گونج رہے تھے۔ ان حالات سے احمد ندیم قاسمی بھی براہ راست متاثر ہوئے، چنانچہ رمجم کے قطعات میں ان کے تمام واقعات و حالات کے واضح اشارے موجود ہیں جن سے اس زمانے کے ایک عام آدمی کو متاثر ہونا اور نبرد آزما ہونا پڑتا تھا۔ رمجم کے قطعات کے چند بڑے بڑے موضوعات یہ ہیں: نمبر 1 ہے رومانیت، نمبر 2 انسان دوستی، نمبر 3 پنجاب کے دیہاتی عکاسی، نمبر 4 ترقی پسندی، پہلا ہے رومانیت۔ رمجم کے قطعات میں چونکہ قاسمی کے جوانی کی راتوں اور مرادوں کے دنوں کی کہانیاں ہیں، اس لیے ان میں زیادہ تر ایسے واقعات موجود ہیں جو رومانیت سے مملو ہیں۔ ان قطعات کو پڑھ کر اچھی طرح سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت نوجوان قاسمی کو حسن و عشق سے متاثر ہونے کے بعد کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ایک اعلیٰ فنکار اور ایک اچھے انسان کی طرح وہ دوسرے رومانیت پسند شعراء کے برعکس شراب و شباب کے ذکر میں حد اعتدال سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ عورت کو یاد کر کے سر بازار اسے رسوا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ان کے جذبات عشق میں بھی توازن اور اعتدال موجود ہے۔ اس لیے جنسی بے راہروی، جنسی گھٹن اور لذت پرستی کا ان کے ہاں شروع دن سے ہی فقدان نظر آتا ہے۔ وہ قلبی واردات کے بیان میں بھی احتیاط کا دامن تھام کر محبوب کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں محبت کے تمام حوالے بہت صحت مند اور مثبت سمت کی طرف سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً ان کا یہ قطعہ معصومیت ملاحظہ ہو: دیکھ رہی تو پنگھٹ پر جا کر میرا ذکر نہ چھیڑا کر، میں کیا جانوں کیسے ہیں وہ کس کوچے میں رہتے ہیں، میں نے کب تعریفیں کی ہیں ان کے بانکے نینوں کی، وہ اچھے ہوش پوش جواں ہیں میرے بھیا کہتے ہیں۔ اپنے ایک قطعہ میں وہ اپنی رومانیت کے پاکیزہ جذبات کو یوں بیان کرتے ہیں: وہ پانی بھرنے چلی ایک جواں پنہاری، وہ گورے ٹخنوں پہ پازیب چھنچناتی ہے، غضب غضب کے میرے دل کی سرد راکھ سے پھر کس کی تپنی جوانی کا آنچ آتی ہے۔ نمبر 2 انسان دوستی۔ جو چیز احمد ندیم قاسمی کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے وہ ہے اس کی انسان دوستی۔ ان کے افسانے، غزلیں، نظمیں وغیرہ تمام کی تمام انسان اور انسانیت سے ان کی بے پناہ عقیدت و محبت کا پرتو ہیں۔ ان کے قطعات میں بھی ان کی انسان دوستی کے معتبر حوالے ہیں۔ ندیم جنگ کے خلاف ہیں اور امن و سکون کو دنیا کی ترقی و خوشحالی کا باعث قرار دیتے ہیں۔ ان کا گداز دل انسان کے آلام و مصائب پر نوحہ کنا اور انسان کی شگفتگی و شادابی پر باغ باغ ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر انسان کو پہچان لے تو پھر فرشتوں کے تعارف کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ایک قطعہ پہچان میں فرماتے ہیں: ارزاں نہ کرو کفر کے فتووں کو کہ میں نے عرفان حقیقت کو خدا مان لیا ہے، اب کیا ہے فرشتوں کے تعارف کی ضرورت، انسان کو پہچان لیا ہے۔ انسان کی بے حسی اور ایک دوسرے کو ڈسنے اور جڑنے کاٹنے پر قاسمی خون کے آنسو روتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم اور اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات میں نیابت الہی کے لیے بھیجا، لیکن یہاں آ کر دولت کی حوث اور زر پرستی کے لالچ میں انسان اس طرح اندھا اور بہرا بن گیا کہ اسے انسانیت کی تمیز نظر آتی ہے اور نہ اسے انسانیت کی سستی کراہتی زندگی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اس لیے انسانیت کی ان اعلیٰ اقدار کا گلا گھونٹنے کے بعد انسانیت
انسانیت کی لاش پر بیٹا ماتم کر رہا ہے۔ قاسمی کو غلامی سے نفرت ہے۔ وہ حاکم اور محکوم کے نظام کے اس لیے سب سے بڑے مخالف ہیں کہ اس نظام نے انسانیت کو تفرقہ میں مبتلا کر کے کئی خانوں میں بانٹ لیا ہے۔ غلام وطن کے برعکس وہ ایک آزاد وطن میں رہنا پسند زیادہ کرتے ہیں۔ ایک قطع میرا وطن میں فرماتے ہیں، جہاں پھولوں کی خوشبو بکھ رہی ہے، مجھے ایسے وطن سے دور لے جاؤ۔ جہاں انسان کو سجدہ روا ہے، مجھے ایسے وطن سے دور لے جاؤ۔ نمبر 3، پنجاب کے دیہاتی عکاسی۔ احمد ندیم قاسمی کے قطعات میں پنجاب کے دیہات کے جلوے پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ دھرتی ماں کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں۔ پنجاب کے دیہات کے جتنے رنگ ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام قاسمی کی قطعات میں مکمل جزئیات اور لوازمات کے ساتھ اپنی بہار دکھلا رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کا کھیتوں میں گانا، جھولوں پر جھولنا اور اپنے محبوب کی یاد میں نیر بہانا اور انہیں یاد کرنے کے علاوہ گلیوں، راستوں، چوپالوں وغیرہ کا ذکر ان کے ہاں موجود ہے۔ لڑکیاں چنتی ہیں گیہوں کی سب سنہری بالیاں، کاٹنے ہیں گھاس مینڈھوں پر سے بانکے نوجوان۔ کھوئی ایک لڑکی بیریوں کے چھاؤں میں، دیکھتی ہے گھاس پر لیٹی ہوئی جانے کہاں۔ اثر لکھنوی رمجم کے قطعات میں پنجاب کے رنگوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ حضرت احمد ندیم قاسمی کے قطعات کا یہ مجموعہ رمجم پڑھتے وقت میر کا یہ مصرع بار بار زباں پر ہی جاری ہوتا ہے: اندھیری رات ہے، برسات ہے، جگنو چمکتے ہیں۔ غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی کتاب میں پنجاب کے دیہات کی شوخ شگفتہ، چنچل مگر معصوم زندگی کی مارحانہ و فنکارانہ مصوری ہے۔ یہ قطعات نظم ہوں یا افسانہ، پنجاب کی دیہاتی زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں، اور ان میں تخیل کی رعنائی اور فکر کی گہرائی ہر جگہ نمایاں ہے۔ ان میں ساون کی چڑھتی بل کھاتی ندی کا جوش و خروش اور روانی ہے۔ وہی مہک ہے جب کروندہ بن کر میں عطر کے کرابے لنڈھاتا ہے۔ یہ قطعہ ملاحظہ کیجیے اور اندازہ لگائیے کہ شاعر کو اپنے علاقے کے گرد و پیش کا کتنا ادراک ہے۔ آج پنگھٹ پہ یہ گاتا ہوا کون آ نکلا، لڑکیاں گاگریں بھرتی ہوئی گھبرا سی گئیں، اوڑھنی سر پر جما کر وہ صبوحی اٹھی، انکھڑیاں چار ہوئیں جھک گئیں شرما سی گئیں۔ ندیم نے ان قطعات میں اپنے تہذیب و تمدن کا بھی خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے، جس سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو اپنے سماج کا کتنا گہرا شعور تھا۔ ایک ماہر فنکارانہ شاعر کی طرح انہوں نے اپنے زمانے کی نبض پر اپنا ہاتھ رکھا اور تمام اتار چڑھاؤ کو محسوس کیا ہے۔ اس لیے رخصت نامی قطعہ میں فرماتے ہیں: بوڑھے ماں باپ بلکتے ہوئے گھر کو پلٹے، چونک اٹھے ہیں وہ شہنائی بجانے والے، اف بچھڑتی ہوئی دوشیزہ کے نالوں کا اثر، ڈولتے جاتے ہیں ڈولی کو اٹھانے والے۔ نمبر 4، ترقی پسندی۔ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ان تحریک کے اثرات ان کے فکر و فن میں آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن ندیم غالباً فیض کے علاوہ دوسرے شاعر ہیں جو ترقی پسندی سے متاثر ہونے بلکہ براہ راست منسلک ہونے کے باوجود اپنی شاعری کو پروپیگنڈے سے بہت دور لے آئے ہیں۔ اس لیے ان کی شاعری پروپیگنڈے اور نعرہ بازی کی گھن گرج سے محفوظ رہی۔ رمجم کی قطعات میں ان کے ترقی پسندانہ نظریات کا مکمل پرچار ملتا ہے۔ اپنی مٹی سے انہیں محبت ہے، اپنے مظلوم عوام کے حق میں وہ آواز بلند کرتے ہیں، حکمرانوں کی چیرہ دستیوں اور عوامی استحصالی کے خلاف وہ علم بغاوت بلند کرتے ہیں، معاشی مساوات کے وہ علم بردار نظر آتے ہیں۔ اس وقت کے غلام ہندوستان میں جب ہر چیز قید تھی اور ہزارِ رائے تک پابندی تھی، ندیم یوں فرماتے ہیں: اے خزاں رنگ سیاست کے علم بردارو، موسم گل پہ بھی الزام بغاوت دھر دو، ان کی مہکار سے مفلس ہوں بھلا کیوں مانوس،
ایک پھول کو پابند سلاسل کر دو۔ سیاستدان جب غریبوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر ایوان اقتدار میں قدم رکھتے ہیں تو پھر انہیں عوام یاد نہیں آتے، نہ ان کے فاقے اور نہ ہی ان کے اعلام کے دن یاد آتے ہیں۔ وہ صرف اپنی تجوریوں کے منہ بھرنے کے لیے غریبوں کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں اور عوام کو تباہی و بربادی کے جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ جب عوام اپنا حق مانگتے ہیں تو انہیں زندان میں قید کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اس کے خلاف ندیم قاسمی اپنے ایک قطع حکمران میں یوں فرماتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے: کتنے سلجھے ہوئے صیاد ہو سبحان اللہ، قفس سنگ میں کم خواب بچھا دیتے ہو۔ جب مجھے بھوک ستاتی ہے تو کتنے ڈھب سے تھپکیاں دیتے ہو، گاتے ہو سلا دیتے ہو۔ شہر میں سرمایہ دار سیٹھ ساہوکار اور گاؤں میں مہاجن اور زمیندار جس طرح محنت کش مزدور کی رگ رگ سے خون نچوڑتے ہیں، غریب نادر اور دیہات کے سادہ لوگ مزاج کے عوام کے جذبات امنگوں کی ترجمانی قاسمی نے بھرپور انداز میں کی ہے۔ گاؤں میں محنت تو مزدور دہقان کرتے ہیں لیکن سارا غلہ زمیندار لے جاتا ہے اور دہقانوں کی محنت کا صلہ انہیں نہیں ملتا۔ احمد ندیم قاسمی اس حقیقت پسندی کا اظہار ایک قطعہ میں یوں کرتے ہیں: صاف کھلیان پہ غلے کا سنہری انبار، چار سو بیٹھے ہیں دہقان تھکے ہارے سے، ڈوبتے چاند کے ہالے میں ہوں جیسے تارے، روئے روئے سے پریشان سے ہیں بیچارے۔ نذیر اکبر آبادی سے لے کر موجودہ عہد تک روٹی ہر دور میں ہر ملک اور ہر معاشرے کی ایک بنیادی ضرورت رہی ہے۔ اس کی مانگ میں شدت اس وقت آتی ہے جب صرف چند افراد معاشرے کے سیاہ و سفید کے مالک ہوں اور معاشی استحال کی وجہ سے معاشرے کے امیر و غریب کے دو واضح خانوں میں تقسیم ہوں۔ ایک طرف تو تجوریت پیسوں اور گودام غلے سے بھرتے رہیں اور دوسری طرف غریب کے گھر میں نہ آٹا ہونے کی وجہ سے چولہے ٹھنڈے رہتے ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہر جائز ناجائز کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اور چوری، ڈاکے، قتل و غارت گری، یہاں تک کہ دہشت گردی اور اپنے وطن کو بیچ کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ احمد ندیم قاسمی اس طبقاتی نظام کے خلاف یوں احتجاج کرتے ہیں: بلک رہی ہے دما دم مشین آٹے کی، گرج رہا ہے وہ پٹڑی پہ شعلہ بار انجن، وہ تنگ باڑے سے بھیڑیں پکارتی مجھے کہ آج پیٹ کے کہنے پہ تج رہا ہوں وطن۔ ایک اور قطعہ میں مفلس اور بھوکے لوگ سیاستدانوں کے متعلق افسوس کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار یوں کرتے ہیں: کاش یہ سنگ دل سیاست باز تھپکیوں سے نہ ہم کو بھلاتے، غم گساروں کے دردناک الفاظ کاش چاول کے دانے بن جاتے۔ نمبر 220 نمبر 5 روایتی انداز۔ رمجم کے قطعات پڑھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ندیم نے صرف اپنے ہم عصر شعراء کے افکار و نظریات سے اچھی طرح باخبر ہیں بلکہ اردو شاعری کی روایت سے بھی مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ ان قطعات میں یہ صاف ظاہر ہے کہ نذیر اکبر آبادی اور پھر غالب کے عہد سے لے کر اقبال کے انقلابی افکار کی خوشہ چینی ندیم نے کی ہے اور ان شعراء کے جلائے ہوئے چراغوں سے روشنی حاصل کی ہے۔ مثلاً یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں ذہن میں رکھیے اور ندیم کا یہ قطعہ ملاحظہ کیجیے: ساون کی یہ رت اور یہ جھولوں کی قطاریں، اڑتی ہوئی زلفوں پہ مچلتی پھواریں، میں صبح سے ندی کے کنارے پہ کھڑا ہوں، ملاح کہاں ہے جو مجھے پار اتارے۔ غم اور خوشی کے دونوں دھارے زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا: جہاں شادیانے بجتے ہیں وہاں ماتم بھی ہوتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے: گونج ہے شہنائیوں کی، دھوم ہے بارات کی، پھر رہی ہے کھیلتی ہنستی مچلتی کنواریاں، گاؤں سے کچھ دور ایک سمسان قبرستان میں ہو رہی ہے ایک سادہ قبر کی تیاریاں۔ علامہ اقبال کا اثر ہر زمانے کے شعراء نے قبول کیا، چونکہ احمد ندیم قاسمی کے بچپن اور لڑکپن کے عہد سے لے کر جوانی کے دور میں بھی شعر و ادب کے بام و درا اقبال کے شاعری کے افکار و نظریات سے گونج رہے تھے اور بڑی حد تک ان میں ترقی پسندانہ نغمات بھی
نغمات بھی موجود تھے، اس لیے احمد ندیم قاسمی ان سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اقبال نے ایک نظم کہی لینن خدا کے حضور میں، جس میں انہوں نے کاکا امراء کے در و دیوار ہلانے اور انقلاب کے ترانے گائے ہیں، جبکہ رمجھم کے ایک قطع میں قاسمی خدا سے یوں ہم کلام ہوتے ہیں: یہ دل لے اور یہ سوز درد لے، یہ اپنا عشق لے اپنا جنوں لے، الہی کیا یہی تیرا انصاف کہ منم بہر لے مفلس کا خون لے۔ اقبال کی طرح وہ تہذیب و جدید کی چیرہ دستیوں کی خبر یوں لیتے ہیں: انسان تو خیر ہو مگر آخر عوام ہو، دھرتی میں خون بو کے اگاتے رہو خراج۔ تہذیب اس عظیم تفاوت کا نام ہے، کھلیان پر اناج گھروندے میں احتجاج۔ ایک اور قطع میں غربت و عمارت کا تقابل قابل دید ہے۔ تقابل نے یہ اثر پیدا کیا ہے کہ ایسے عالم میں امیروں کی زیب و زینت بالکل ایسی معلوم ہوتی ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کے کھیسے کاڑھے ہوئے ڈھانچوں کو زرق برق لا سے آراستہ کر کے دعوت خرام دی جائے۔ جیسے ادھر ابریشمی مبلوس کی دھن، ادھر دھجی پہ دھجی چڑھ رہی ہے، ادھر گل رنگ رخساروں پہ غازہ، ادھر چہروں کی زردی بڑھ رہی ہے۔ نمبر 6 ہے زبان و بیان۔ شاعر کے جس اسلوب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو احمد ندیم قاسمی نے نہایت کامیابی سے برتا ہے۔ ایک افسانہ نگار ہونے کی وجہ سے رمجم کے قطعات میں ندیم کا افسانوی رنگ نمایاں ہے۔ شاعر اپنے دلکش اسلوب میں جس منظر کو بھی بیان کرتا ہے، اس کے تمام جزیات کاری کی آنکھوں کے سامنے لاتا ہے، اس لیے ان قطعات میں تصویر کاری اور محاکات نگاری نمایاں ہے۔ غالب نے کہا تھا: سیکھے ہیں مہ رخوں کے لیے ہم مصوری، لیکن قاسم مہ رخوں کے علاوہ رخ زرد اور گرتے پڑتے عوام کی مصوری کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں اور بادشاہوں کے خلاف اس طرح اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں: بادشاہوں سے مقبروں سے اگر تم مرتب کرو گے تاریخیں، تب بھی ایک روز ان سے امڑیں گے گرتے پڑتے عوام کی چیخیں۔ ندیم نے جو الفاظ ان قطعات میں استعمال کیے ہیں وہ اپنے علاقے، تہذیب، ثقافت کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں، جیسے پنگھٹ، صبوحی، کھیت، ماہیا، سرمئی بادل، چنچناتی، برکھا، ساون، چرواہے، گھات، پربت، کھلیان، مرگھٹ، سنہری بالیں وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ سے ان کی شاعری میں ایک نیا رنگ و آہنگ پیدا ہو گیا ہے۔ مثلاً اس قطع میں اپنے محبوب کی تصویر کاری اور مرقع کشی ملاحظہ ہو: تیری زلفیں ہیں وہ ساون کی گھٹا چھائی ہے، تیرے عارض ہیں کہ پھولوں کو ہنسی آئی ہے، یہ تیرا جسم ہے یا صبح کی شہزادی ہے، ظلمت شب سے الجھتی ہوئی انگڑائی ہے۔ الفاظ کے ذریعے منظر نگاری کی خوبصورت مثالیں بھی ان کی قطعات میں نظر آتی ہیں۔ فطرت اور مناظر فطرت سے گہری واقفیت کی وجہ سے ندیم بیرونی مناظر کے بیان میں جدت و ندرت سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً یہ قطعہ دیکھیے: وہ صبح کا تارا ہے دھندلکے میں خراما، یا چاند کی بدلی سے ٹپکتا ہے اجالا، یا میرے صبوحی ہے کہ پنگھٹ کے کنارے لہراتی ہے اوڑھے ہوئے نیندوں کا دوشالہ۔ ندیم قاسمی کے اسلوب کو شیرینی اور مٹھاس کے رس بھرے الفاظ کے علاوہ تشبیہات و استعارات کی خداداد دولت نے بھی دلکشی اور رعنائی عطا کی ہے۔ تشبیہات کے برمحل استعمال سے انہیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں کافی سہولت ہو گئی ہے، جس سے ان کے قطعات میں حسن، جوانی، دلاویزی اور لطف اندوزی پیدا ہو گئی ہے۔ دوپہر لو غبار خاموشی، دوپہر لو غبار خاموشی، تنکے یوں اڑ رہے ہیں گلیوں میں، جیسے مرحوم باپ کی دولت نوجوانوں کی رنگ رلیوں میں۔
لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود رمجم کے قطعات میں جا بجا زبان و بیان میں چند خامیاں بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ قطعات ان کی شاعری کے اولین دور سے متعلق ہیں اس لیے ان میں خامیوں کا ہونا فطری ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت فنی لحاظ سے ندیم اتنے بڑے شاعر نہ تھے جتنے کہ آج ہیں۔ اب ٹاپک شروع ہوتا ہے رباعیات۔ رباعیات میں پہلے ہم پڑھیں گے رباعی کا فن، پھر رباعیات کی چند مثالیں، رباعی کا فن۔ رباعی ایسی صنف سخن کو کہتے ہیں جس کے چار مصروں میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ایسی ہی مضمون بیان کیا جاتا ہے جس کے پہلے دو اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے لیکن تیسرے مصرع جدا ہوتا ہے۔ پروفیسر عبدالقادر سروردی اپنی کتاب جدید اردو شاعری میں رباعی کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رباعی کی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس میں صرف ایک چیز، ایک بات اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کتے کی طرح رباعی کے مضامین میں بھی شاعر کو آزادی رہتی ہے کہ وہ جس چیز پر چاہے رباعی کے پیرائی میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ پروفیسر عبدالقادر سروردی نے کہا۔ شعر کے ماہر فنکاروں کی کمال سے ہے کہ وہ صرف 4 مصروں کی محدود وسعت میں بھی اپنے خیالات کا اظہار اس طرح فنی اور فکری تناسب کے ساتھ کرتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی باقی نہیں رہتی۔ پہلے مصرے میں وہ جس چیز کو متعارف کراتے ہیں، آئندہ کے 2 مصروں میں وہ اس کو عروج تک لے جاتے ہیں اور چوتھے مصرے میں اختتام تک پہنچا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے رباعی کی جامع تعریف یوں بیان کی ہے۔ رباعی عربی لفظ کا بیان ہے، اس کے لغوی معنی 4 کے ہیں۔ شاعری میں رباعی اس صنف سخن کا نام ہے جس میں مخصوص وزن کے 4 مصروں میں ایک خیال ادا کیا جاتا ہے۔ گویا رباعی اردو کی وہ مخصوص ترین صنف سخن ہے جس میں مقررہ اوزان، وحدت خیال اور تسلسل بیان کی پابندی ضروری ہے۔ رباعی کے لیے ایک مخصوص وزن مقرر ہے، اس وزن کو بحر ہزج مشمن کہتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور وزن اور بحر میں 4 مصرے اس ترتیب قوافی سے لکھے جائیں تو اسے رباعی نہیں بلکہ قطع کہا جائے گا۔ قافیے کے لحاظ سے رباعی کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، جس رباعی میں 4 مصرے ہم قافیہ ہوں اسے مصرع کہتے ہیں، اور جس رباعی کے پہلے 2 مصرے ہم قافیہ ہوں اسے مصرع ہم قافیہ نہ ہو اور اسے خصی کہتے ہیں۔ رباعی کو مختلف وقتوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلاً رباعی، 2 بیتی، ترانہ، 4 بیتی، 4 مصرعی، قول وغیرہ۔ رباعی کے لیے جو بحر مخصوص ہے اس کو بحر ہرج کہتے ہیں اور اس بحر کا سالم رکن مفاعلین ہے۔ رباعیات کی چند مثالیں: تاریخ کی جنتیں نہ دکھلا مجھ کو، ان کاغذی پھولوں سے نہ بہلا مجھ کو، ماضی میرے اندھے ماضی، لاشوں کے دفن میں نہ لے جا مجھ کو۔ دعویٰ ہے اسے عرش بری میرا ہے، وہ سوچتا ہے عرش نشیں میرا ہے، دھرتی پہ اترنا نہ خدا کے بندوں، انسان کو کہنا نہ کہیں میرا ہے۔ نمبر 3، انسان سرافیل کا ثانی نکلا، ایک ذرہ قیامتوں کا بانی نکلا، جب ہونٹ ہلے گلوں کی بارش سی ہوئی، جب جسم کٹا تو خون پانی نکلا۔ نمبر 4، ڈوبتی نبضوں کو ابھارے ساتھی، آگے سوئے گیتھی کو سوارے ساتھی، خاشاک کے انبار جلانے کے لیے، مشعل مہ پہ ہاتھ مارے ساتھی۔ نمبر 6، صحراؤں سے تم پھول چن نہیں سکتے، تم حسن خزاں پہ سر دھر نہیں سکتے، کلیوں کی چٹک سے جو چونکتے ہو لیکن انسان کی فریاد نہیں سن سکتے۔ کب تک میں روایات کی باتیں کرتا، فاقوں میں کرامات کی باتیں کرتا، تم زخم کو بھی پھول سمجھ لیتے ہو، کب تک میں کنایات کی باتیں کرتا۔ نمبر 8، ہر ذرے کا دل ہے درد الفت سے دو نیم، ہر گل ہے غم عشق سے آوارہ شمیم، ہر ملک کا احترام لازم آیا، جب اپنے وطن سے عشق کرتا ہے ندیم۔
نمبر 9، تاریخ کے پنجر کو کفن سے نہ نکال، اس بگڑی ہوئی لاش کے ٹکڑے نہ اچھال، ماضی کے توفن سے فضا بوجھل ہے، اے مسلح قوم اپنے تابوت سنبھال۔ نمبر 10، تھپکی سے نہ آپ زخمی کو بہلائیں، ٹلتی نہیں چمکار سے کرنوں کو دبائیں، میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں، آپ اپنے عوام سے ذرا آنکھ ملائیں۔ نمبر 11، اے نغمہ اقتدار گانے والو، اے گنبد زر پہ چہچہانے والو، اسلام نے انسان کو بیچا تو نہ تھا، اسلام کے نام پر کمانے والو۔ نمبر 12، آثار سحر چمن کو چونکائے رہے، سائے سے مگر چار طرف چھائے رہے، دو چار نے بڑھ کر اپنی جھولی بھر لی، لاکھوں کے ہجوم ہاتھ پھیلائے رہے۔ 13، شبنم کو گلوں پہ تولتے ہیں ہم لوگ، اشکوں کی زباں میں بولتے ہیں ہم لوگ، میدان حیات میں بھٹک کر اکثر لوگ، اسرار حیات کھولتے ہیں لوگ۔ 14، زرے کو مسل ماہ پایا میں نے، سورج کو چراغ راہ پایا میں نے، اس درجہ بڑھاتوں میں نہ جانے کا جنوں، ہر خبر میں ایک گناہ پایا میں نے۔ 15، آفاق کو ایمان بنایا اپنا، تقدیر میں کردار رچایا اپنا، مجرے کو فرشتے بھی زمیں پر اترے، انسان نے جب سراغ پایا اپنا۔ 16، پیوست ہے میرے دل میں میرا ہی قلم، دھرتی پہ ٹپک کے خون یہ کرتا ہے رقم، اس خون میں پھول کھلکھلاتے ہیں ندیم، جس طرح چٹانوں میں دھڑکتے ہیں صنم۔ 17، زندگی سے ہر پہ سلاخوں کے داغ، کٹتی ہیں شعاعیں تو سمٹتا ہے دماغ، یہ صبح ہے یہ نظام بچے کی ہنسی، یہ مہر ہے یا تربت شاعر کا چراغ۔ 18، بادل تو بہت ہی لے چھالے کم ہیں، کانٹوں کے مقابلے میں لالے کم ہیں، مزدور کا ذکر تو ہزاروں نے سنا، مزدور کی فکر کرنے والے کم ہیں۔